الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آخری عشرہ جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اسے عتق من النار یعنی جہنم سے رہائی کا عشرہ فرمایا گیا ہے، اور اس عشرہ کی برکت، افادیت، قدر و منزلت اس کی اللہ کریم کے ہاں اس کا مقام اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے، اعتکاف کا عشرہ ہے، اور نزول قرآن کی سالگرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ مبارکہ سورہ قدر تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے اس قرآن مجید کو، اس رات کو، اس مبارک رات کو، جس کو ایک جگہ پر لیلۃ مبارکۃ فرمایا ہے اور یہاں اس کو قدر کی رات فرمایا ہے، اس کی قدر و منزلت کس وجہ سے ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اس رات کو اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے اس آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا، اور اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اپنایا، امہات المومنین نے اس کو اپنایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو اپنایا، اور آج ہم تک یہ بات چلتے چلتے یہ اعتکاف ابھی تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے رک جانا، اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا۔ کہاں ٹھہرنا، کہاں رکنا؟ طریقہ وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف نہیں کیا، لہذا امتی کو بھی مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں۔ مرد کا اعتکاف صرف مسجد میں ہے، عورت کا اعتکاف اس کے گھر کی مسجد میں ہے جہاں اس نے وہ جگہ اپنی نماز کے لیے مخصوص کی ہوتی ہے۔ اعتکاف اللہ کریم کی بہت پیاری عبادت ہے۔ اس میں انسان کو سب سے زیادہ جو یکسوئی، دل جمعی، تنہائی اور اللہ کریم کے ساتھ سرگوشیاں نصیب ہوتی ہیں جو کسی اور جگہ پر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اعتکاف اللہ کریم کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جس میں انسان اپنا احتساب کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے، اور وہ تنہائی میسر ہوتی ہے جس تنہائی میں انسان اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، جس میں 5 وقت کی نماز جماعت ادا کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور انسان کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روز قیامت محشر کے میدان میں 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں وہ 7 آدمی ہوں گے جن کی تفسیر کا یہاں موقع نہیں. صرف ایک آدمی کا میں ذکر کروں گا کہ ان 7 آدمیوں میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جس کو تنہائی میں اپنے اللہ کی یاد آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو اللہ کریم کی رحمت کا وہ مستحق ہو گیا. تو یہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تنہائی میں اللہ کریم سے سرگوشیاں کرنے کا اور اللہ کریم سے اپنی بات منوانے کا، کیونکہ معتکف اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آ جائے ہم اس کو راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اس کی خدمت خاطر میں کوئی کام کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو جو بندہ اللہ کا مہمان بنتا ہے اللہ اپنے مہمان کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا. تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دروازے تک لے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں اور تنہا آیا ہوں، خالی دامن ہوں، خالی ہاتھ ہوں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں، میں صرف تیری آس پہ آیا ہوں. تو علام الغیوب ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو فعال لما یرید ہے، تو اقرب من حبل الورید ہے. میرے مولا تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں، آ گیا ہوں، لے کے ہی جاؤں گا، لے کے ہی جاؤں گا. اور اللہ کریم پھر بندے کو مایوس نہیں کرتا جب انسان اپنے رب سے پوری امید رکھ کے جاتا ہے اور اللہ کریم سے اس کو یہ ساری باتیں اللہ کریم سے منوانے کا وہ اللہ کریم اپنی رحمت سے بہت جلد مان جاتا ہے. وہ بہت کریم ہے، وہ بہت کریم ہے. انسان اس سے اپنی جتنی بھی امیدیں رکھے اللہ کریم اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ پاک کریم اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. میری دعا ہے جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتہ دار خیش و اقارب، ہماری نوجوان، ہمارے بزرگ جو اعتکاف کی حالت میں ہیں جہاں بھی ہیں، مسجد نبی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہیں، کعبہ شریف میں اعتکاف بیٹھے ہیں، حرم شریف میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اعتکاف میں مشغول ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کو اعتکاف کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس آخری عشرہ کی برکت سے اللہ کریم ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور روز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.